السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے کیا بیت اللہ شریف کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے سنا ہے کہ طواف کے دوران بیت اللہ شریف کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یا پھر یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ جو پہلا طواف ہے حج یا عمرے کا، اس میں بیت اللہ کی طرف نظر کرنا، بیت اللہ کو دیکھنا جائز نہیں۔ اس کے بعد جتنے طواف ہیں ان میں اگر دیکھ بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جو بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام اور مرتبے والا ہے، تقدس والا ہے۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ تیری عظمت اور تیرا تقدس وہ بہت زیادہ ہے اور تیرا احترام بھی بہت زیادہ ہے، لیکن مومن سے بڑھ کر تیری عزت نہیں ہے۔ تو یہ بیت اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنانے کا حکم دیا، اور آثار سے یہ بات، احادیث سے، آثار سے ثابت ہوتی ہے کہ اسے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا تھا، اور ان سے پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا یا نہیں کیا اس کے بارے میں علماء مختلف ہیں، لیکن سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے کہ انہوں نے اسے تعمیر کیا تھا۔ پھر بعد میں انبیاء تعمیر کرتے رہے، حتیٰ کہ اس کے آثار بھی منہدم ہو گئے، تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تعمیر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں میں آواز دیں حج کے لیے کہ بیت اللہ میں آئیں۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ میری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ آپ آواز دو، آگے آواز پہنچانا وہ ہمارا کام ہے۔ تو یہ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جو بڑی عظمت والا ہے، تقدس والا ہے، اور جو شخص یہاں حج یا عمرے کی نیت سے آتا ہے وہ طواف کے دوران اسے دیکھ سکتا ہے۔ ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں طواف کے دوران بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہو۔ ایسی کوئی روایت میرے ناقص علم میں نہیں ہے، اور شاید ایسی کوئی روایت ہے بھی نہیں، کیونکہ یہ حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ہر انسان سے ہے، اور حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور صحابہ اکرام سے نقل ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتی، احادیث کے اندر ذکر ہوتی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ پہلے طواف میں نہیں دیکھ سکتے، بقیہ طوافوں میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حج اور عمرے کا جو پہلا طواف ہوتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں، یعنی جو آ کر حاجی یا عمرے والے سب سے پہلا طواف کرتے ہیں وہ طواف قدوم کہلاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے روکا گیا ہو۔ طواف قدوم ہو یا بعد والے طواف ہوں، حج کے اندر طواف قدوم ہو یا طواف افاضہ جسے طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، یا اسی طرح طواف الوداع ہو یا نفلی طواف ہو یا عمرے کا طواف ہو، اس میں بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا بالکل یعنی جائز ہے، اور ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا ہو۔ نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہ ہی صحابہ اکرام سے ایسی کوئی بات ملتی ہے۔ یہ جو ایسی باتیں کی جاتی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ سوال کئی دفعہ کیا گیا ہے، اور بذات خود مجھ سے کئی دفعہ بھائیوں نے پوچھا کہ آیا کوئی ایسی بات ہے؟ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ جب تم وہاں جاؤ تو نظریں نیچی کر کے بیت اللہ شریف میں مسجد الحرام میں داخل ہونا، اور نیچے ہی دیکھتے جانا، نیچے ہی دیکھتے جانا، اور اوپر نہیں دیکھنا ہے۔ یہ بیت اللہ کے احترام اور ادب کا تقاضا ہے۔ تو میرے ناقص علم کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی ممانعت آپ سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ تو آپ کے دوران بیت اللہ شریف کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔